اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو، وتثبیتا من انفسهم اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، تثبیت کا معنی پختگی حاصل کرنے کے لیے، من انفسهم اپنے دلوں کی۔ اچھا، مثال ان کی کیسی ہے؟ کمثل جنت، اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ جو بلندی پر واقع ہو، اصابها وابل اس کو موسلا دھار بارشیں پہنچے، موسلا دھار بارش پہنچے، فاتت اکلها ضعفین پس وہ اپنا پھل دگنا دے، زیادہ پھل دے، فإن لم يصبها پس اگر اس کو بارش نہ بھی پہنچے تو وابل، اگر اس کو بارش نہیں بھی پہنچی تو فطل تو جو پھوار ہوتی ہے، جو بارش سے پہلے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت، یہ کہ ہو اس کا باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہ فیہا من کل ثمرات اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل موجود ہوں، واصابہ الکبر اور اس کو جو اس کا مالک ہو اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، کبر یعنی کہ بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی اولاد ہو، ضعفا جو کہ کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس پہنچے اس باغ کو ایک آگ کا بگولا، فیہ نار جس میں کیا ہو جی، ایک بگولا ہو، وہ پہنچے جس بگولے کے اندر آگ ہو، فاحترقت پس وہ بگولا اس سارے کے سارے باغ کو جلا ڈالے، کذالک اسی طرح یہ ایک مثال دی ہے، انشاءاللہ نیچے تشریح میں آپ کے سامنے میں اس کو ذکر کروں گا۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ، لکم آیات، لکم الآیات تمہارے لیے اپنے احکامات کو، آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بنو۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو تم من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم وہ جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم اور اس میں جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ اور نہ ارادہ کرو ادنا چیز کا اس میں سے، تنفقون کہ خرچ کرو تم، ولستم بآخذیہ اور تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، الا ان تغمضوا فی مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، ٹھیک ہے نا، خود تیار نہیں ہو لینے کے لیے، دینے کے لیے تو وہ تیار ہو جاتے ہو، وہ ادنا سنبھال دے دیتے ہو، لیکن لینے کے لیے خود وہ مال تیار نہیں ہوتے ہو۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے، الشیطان یعدکم شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یعدکم تمہیں ڈراتا ہے، الفقر غربت سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، کس کا؟ مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وَفَضْلًا اور فضل کا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ وسعتوں والا، کشائش والا، علیم جاننے والا ہے۔ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ حکمت عنایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ اور جس کو حکمت اور دانائی ملی، فقد اوتي خیرا کثیرا بس تحقیق دی گئی اس کو زیادہ بھلائی، وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب مگر عقل مند آدمی، وما انفقتم اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو، من نفقت کوئی بھی خرچہ، او نذرتم من نذر یا کوئی نظر مانتے ہو نظر ماننا، فإن اللہ یعلم پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو مال کو ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اس کا ذکر تھا پہلے، اور اب ان کا ذکر ہے کہ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ تو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو وہ
سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد اصلاح نفس بھی ہوتا ہے تاکہ دل انفاق فی سبیل اللہ اور نیکی کے دوسرے کاموں پر ثابت قدم رہے اور ان کے دلوں سے بخل کا مادہ دور ہو جائے. تو فرمایا ایسے لوگوں کی مثال کمثل جنت بربوۃ، اس باغ جیسی ہے کہ جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اصابها وابل، اس کو موسلا دھار بارشیں پہنچے، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ دگنا پھل دے، فإن لم يصبها وابل فطل، بس اگر تیز بارش نہ پہنچے تو پھوار بھی اس کے لیے کارآمد ثابت ہو جاتی ہے. مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہاں پر تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص فیاضی کا خوب مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں یعنی کہ کھل کر خرچ کرنے والا ہے، تو اس مثال کے مطابق وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. اور معمولی بارش یعنی تھوڑی مقدار میں خرچ کرتا ہے، یعنی زیادہ مال نہیں خرچ کر رہا، تو اس کی کامیابی کے لیے وہ بھی کافی ہے، بشرطے کہ اس کی نیت درست ہو، یعنی احسان جتلانے، اذیت دینے، ریا سے پاک ہو. نیت بمنزلہ یہاں پر زمین کے ہے، اگر زمین زرخیز ہے یعنی نیت اس کی درست ہے تو تھوڑا خرچ کرنا بھی اس کے لیے مفید ہوگا. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا. اخلاص ہو، تھوڑا عمل بھی ہو تو کافی ہے. لہٰذا نیکی کے ہر کام میں رضا الہی پیش نظر ہونی چاہیے. قبولیت کا معیار بھی یہی ہے کہ اخلاص موجود ہو اس کے عمل کے اندر. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے، تمہارے دلوں کے حالات اور نیت سے بھی وہ واقف ہے. ایود احدکم ان تکون له جنہ، دیکھیں کوئی ایسی نعمت جس پر بندے کو امید ہو کہ مجھے وہ نعمت ملنے والی ہے، اچانک سے وہ نعمت جب ضائع ہو جاتی ہے تو بندے کو کس قدر پریشانی ہوتی ہے. اس کی وضاحت پہلے بھی ایک دفعہ گزر چکی ہے کہ جیسے ایک پتھر کے اوپر، چٹان کے اوپر مٹی پڑی، درخت بیچ میں لگ گیا، اس کے زوردار بارش آئی اور اس نے پتھر کو بالکل صاف ستھرا کر دیا، مطلب کہ جو درخت اس کے اوپر لگا تھا جس سے فائدہ حاصل ہونے والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ریاکاری دکھلاوے کی وجہ سے کوئی فائدہ اس کو نہ پہنچا اس سے. تو اب اللہ تعالیٰ اس قسم کی ایک اور مثال بیان کرتے ہیں جس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہی پر انحصار بندے کا ہو کہ یہی میرے لیے بس آخری چیز ہے، اب اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور وہ چیز جب ضائع ہو جائے تو انسان کو کس قدر دکھ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص نیکی کا کام کرنے کے باوجود بعض وجوہ ایسی بن جائیں جس کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب ختم ہو جائے، اجر و ثواب سے بندہ محروم ہو جائے، تو اس کے لیے کتنا اذیت ناک یہ واقع ہوگا، وقت ہوگا. تو فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنہ، یہ کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گے اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس بندے کے لیے اس باغ کے اندر ہر قسم کا پھل موجود ہو، واصابہ الکبر، اس کا جو مالک ہے اس کو بھی بڑھاپا پہنچ چکا ہے، ولہ ذریۃ ضعفاء، اس کی اولاد بھی کمزور ہے، اگرچہ یا تو نابالغ ہے، چھوٹی ہے، یہ بڑی ہو گئی ہے لیکن وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، کمزور ہے، کوئی ذریعہ معاش اس کے علاوہ نہیں ہے، خود تو بوڑھا ہو گیا ہے اور خود تو اتنا کوئی کام کر سکتا نہیں ہے کہ باہر جائے گا کوئی اور مزدوریاں کرے گا، اور اولاد بھی چھوٹی ہے. اب ذریعہ معاش وہ ایک باغ ہے کہ اس باغ کے پھلوں کو بیچے گا اور گھر کے اخراجات کو پورا کرے گا. تو فرمایا فاصابہ اعصار، پس پہنچے اس کو باغ کو، فیہ نار، ایک بگھولا یعنی کہ ایک آگ آ کر اس کے باغ کو لگ جائے، فاحترقت، اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دے. تو اندازہ کیجئے ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی کیا حالت ہوگی کہ یہی باغ تو اس کا ذریعہ معاش تھا اور یہی باغ اس کی کل پونجی تھی جس پر اس کا اور اس کی اولاد کا زندگی کا انحصار تھا. جب یہی سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ کس طرح ہر چیز سے بندہ محروم ہو گیا، دیکھیں نا، ہر چیز سے محروم ہوگا. تو فرمایا نیکی کر لینے کے بعد احسان جتانے سے، ایذا پہنچا دینے سے، ریاکاری کرنے سے، خرچ کرنے والے کی حالت بھی قیامت کے دن ایسی ہی ہوگی. جس طرح وہ باغ اپنے مالک کا بڑھاپے کا سہارا تھا، اسی طرح یہ شخص اپنے خرچ کردہ مال کے اجر و ثواب کی امید لگائے بیٹھا تھا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسا شخص اسی طرح ثواب سے محروم ہو جائے گا جس طرح باغ کا مالک باغ کے جل جانے کے بعد اس کے پھلوں سے محروم ہو گیا، اور وہاں پریشانی کے سوا پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. دنیا میں وہ بندہ بابا پریشان ہے، اسی طرح آخرت میں بھی وہ بندہ پریشان ہوگا. جیسے یہ بندہ جمع پونجی سب کچھ یہ تھا ختم ہو گیا، اسی طرح دنیا میں نیکی کر لی، ریاکاری کر کے بالکل جانا ختم کر دیا، آخرت میں اسی قدر بندے کو پریشانی ہوگی. کتنے عمل کیے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اتنی محنت کی تھی، باغ تھا، امید تھی کہ اب اس سے پھل ملے گا،
فائدہ اٹھائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. امید تھی کہ اتنے عمل کیے آخرت میں جائیں گے، جنت مل جائے گی، لیکن وہاں سب کچھ ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. کتنی بہترین مثال اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی. توجہ تو بندہ ذرا کرے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، اچھی اور بری چیز کا امتیاز کر سکو. صدقات کے باقی رہنے کے لیے 3 شرائط جو میں نے پہلے ذکر کی تھی. بات سمجھ آئی کہ خیرات دے کر احسان نہیں جتانا ہے بھائی، نہ اسے تکلیف پہنچانی ہے، نہ خرچ کرتے وقت ریاکاری کا عنصر ہو، تب یہ آپ کو آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، ایک چوتھی شرط بھی ہے صدقہ خیرات کے قبول ہونے کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو تم، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما غصبتم وہ جو تم نے کمائی ہیں. گویا کہ قبولیت صدقہ کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ صاف ستھری اور بہتر چیز اللہ کے راستے میں دی جائے. مفسرین کرام تو یہ بات کے تفصیل میں 2 باتیں ذکر کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ مال حلال ہو، حرام مال سے ادا کردہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری، ڈاکہ یا رشوت کا مال صدقہ کرتا ہے تو بارگاہ الہی میں وہ قبول نہیں ہوگا. کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسا کرنے سے تو الٹا گناہ گار ہوگا بندہ. مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص حرام کمائی کی خوراک کھائے یا لباس پہنے گا، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی، نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، تو یہ بات کا دوسرا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ اعلیٰ اور بہتر ہونی چاہیے، نکمی اور ردی چیز نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھی چیز اپنے لیے رکھ لی اور کم تر چیز صدقہ خیرات میں دے دی. یہ بھی مناسب نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کھجور کے اچھے گچھے اپنے واسطے محفوظ کر لیتے ہیں اور نکمے گچھے جو نا اصحاب الصفا کے لیے لٹکا دیتے ہیں. جب تم خود روزی کما رہے ہو، محنت کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے جب آپ اچھی چیز کو پسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اچھی چیز ہونی چاہیے، نہ کہ ردی چیز ہونی چاہیے. لہٰذا صدقات میں سے، زکوٰۃ میں سے جو بہتر اور اچھی چیز ہو اس کو دینا چاہیے، نہ کہ گھٹیا چیز دینی چاہیے. آگے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. مثلا گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، دالیں ہیں، جو بھی چیز ہے زمین سے جو پیدا ہو رہی ہیں اس میں سے عشر نکالو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کیا فرمایا؟ صرف فصلیں مراد نہیں ہے، پھل مراد نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہے اس میں سے نکالو. لہسن ہے، پیاز ہے، گوبھی ہے، آلو ہے، مرچیں ہیں، جو بھی چیز ہے اس میں سے نکالو. یعنی کہ پیاز 10 پیاز ہیں تو اس میں سے 1 پیاز نکال دو، 10 مرچیں تو 1 مرچ نکال دو، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں دے دو. اچھا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد زمین کی پیداوار کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اس کے عشر کے حوالے سے، تو 2 اس میں باتیں اہم ہیں کہ اگر وہ جو زمین ہے اگر بارانی زمین ہے، یعنی بارش سے سیراب ہونے والی زمین ہے، تو جو مالک کی مشقت کے بغیر جو ہے نا خود بارشیں لگتی ہیں، خود جو ہے نا سیراب ہو جاتی ہے، اس میں سے 10واں حصہ نکالنا ہے. اور اگر ٹیوب ویل لگایا ہے، جو اپنا خرچہ ہو رہا ہے اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا، 20واں حصہ چھوٹا ہوتا ہے، 10واں حصہ بڑا ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ جب آسمان سے بارشیں ہو رہی ہیں، سیرابی زمین ہے، پھر تو 10واں حصہ نکالو، بڑا حصہ نکالو. جب خود محنت کر رہے ہو، ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہے، پانی لگا رہے ہو، تو پھر 20واں حصہ نکالو جو چھوٹا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کرو نہ چیز کا اس کمائی میں سے، وہ کمائی تجارت کے ذریعے یا کھیتی باڑی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ناقص چیز نہ دو. تنفقون خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور خود تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو. یہ نہیں کہ تم چشم پوشی کر لو تو الگ بات ہے. لہذا جب تم اللہ کے راستے میں دو تو بیکار اور ناقص چیز نہیں دینی چاہیے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمہارے صدقہ خیرات کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہے، حمید قابل تعریف ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تعریفوں کا محتاج نہیں ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، یعنی زکوٰۃ دو گے، صدقہ خیرات دو گے، مال کم ہو جائے گا، وسوسے ڈالتا ہے، فقیر ہو جاؤ گے. یہ کام وہی کرے گا جس کا ایمان، بات سمجھ آ گئی، کمزور ہوگا، جو اس کے وسوسوں کے اندر آئے گا. لیکن اگر جس کا ایمان پختہ ہوگا تو وہ شیطان کی ان باتوں کے اندر نہیں آئے گا. یأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں برائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. دیکھیں، شادیاں ہوتی ہیں، بینڈ باجے بجتے ہیں، ڈھول تماشے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جو ہے نا وہاں پر روشنیاں ہوتی ہیں، ضرورت سے زیادہ تبذیر، فضول خرچیاں ہوتی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرمایا. بنی اسرائیل کے اندر، یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر روایت ہے کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. تو ان چیزوں کے اندر تو دیکھیں، شیطان ان چیزوں کے اندر تو اس کو آگے لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کام کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہی ہوگا، تو بندہ بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے. جبکہ واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ مال نہیں لگانا، مال لگاؤ گے تو کم ہو جائے گا مال، زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، تم اگر دیتے رہو گے، صدقہ خیرات کرتے رہو گے، تمہاری بخشش بھی میں
کر دوں گا. واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت عنایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. حکمت سے مراد ایسا نافع علم جو عمل تک پہنچانے والا ہو، یعنی ایسا نافع علم کہ جس کے ساتھ عمل بھی ہو، خالی علم نہیں، عمل کے اندر عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہو، اس کو کہا جاتا ہے حکمت. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جو جس کو حکمت اور دانائی ملی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع دیا اور علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائی، تو اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند آدمی. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچ کرنا جائز طریقہ یا ناجائز طریقے سے، او نذرتم من نذر، یا کوئی بھی نظر تم مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. بات سمجھ آ گئی. وما للظالمین من انصار، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار بھی نہیں ہوگا. یہ مختصر الفاظ میں نظر کے حوالے سے ذرا سن لیں کہ نظر یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور نظر مان لے کہ میں صحیح ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیکھ دوں گا، کوئی صدقہ کر دوں گا. کوئی مقدمہ میں پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مقدمہ میں کے اندر کامیابی مل گئی تو میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا. اگر یہ کہتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اتنے روزے میں رکھوں گا، تجارت میں نفع ہو گیا تو میں اتنا پیسہ دوں گا. اس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ اس میں ایک قسم کا سودا بازی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ میرا تو پہلے کام کر، میں پھر دے دوں گا تیرے راستے میں، نہیں میرا کام کرو گے تو نہیں دوں گا. اس کو سودا بازی کہا جاتا ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے، پہلے سے نظر نہیں ماننی چاہیے. لیکن اگر نظر مانی ہے پھر وہ کام اس طریقے سے ہو گیا تو پھر وہ نظر کا جو مال ہے نا وہ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. بات سمجھائیے. اور اس کے جو مصرف ہے، زکوٰۃ کا جو مصرف ہے، وہی اس کا بھی مصرف ہے. ٹھیک ہے. محلے میں تقسیم کر دینا یہاں وہاں بغیر تحقیق کے وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کی تحقیق کریں، جو مستحق ہے پھر اس تک پہنچانا ضروری ہے. تو نظر کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر سی بات تھی جو آپ کے سامنے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ.